اپنی والدہ کے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز صاحب جو ہے کرائے کے مکان میں مقیم ہیں اور اپنی والدہ کے علاوہ اپنے شہید بھائی شیراز کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں جو کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہو گئے تھے۔ شہباز ایک مقامی روزنامے میں کمپیوٹر آپریٹر تھے اور 3 ماہ قبل ایک ٹریفک حادثے میں ان کی جان تو بچ گئی لیکن یہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ علاج کے بعد بیساکھیوں کے سہارے دفتر گئے تو افسران نے نازیبا الفاظ کہتے ہوئے ملازمت سے نکال دیا۔ اب شہباز ملازمت سے محرومی کے بعد مکان کا کرایہ اور والدہ و بھتیجوں کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ان کی صرف اتنی درخواست ہے کہ کوئی ان یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ لے لے اور ان کے لیے یعنی شہباز صاحب کے لیے باعزت روزگار کا اہتمام ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب سے تعلق رکھنے والے جناب محمد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ 2010 میں تیزاب گردی کا شکار ہو گئے تھے اور 7 سال قبل یہ مجھے یہ واقعہ اور یہ حادثہ کیسے پیش آیا تھا، کیا ہوا تھا؟ عامر بھائی میں شارہ پیچل فرمائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ میں راہیل بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ جی راہیل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام دیکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے۔ جی جی ہم تو آپ کے بڑے فین ہیں۔ اور یہ جو آئے میں آج شہباز صاحب جناب جی، یہ کوئٹہ میں ہمارے نیبر ہی ہیں یہاں پر۔ اچھا 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 جی جی۔ تو ڈاکٹر صاحب میں نے صرف آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ ذرا تحقیق کر کے بلایا کریں، یہ انتہائی 2 نمبر انسان ہے یہ۔ شہباز صاحب آپ 2 نمبر انسان کیوں ہیں بھائی؟ کیا ہو گیا ان کو؟ ٹانگ ان کی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ مدد نہیں کر سکتے کسی کی تو کسی کے لیے اس طرح تو نہ کہیں۔ ایک آدمی کمپوزر ایک اخبار میں کام کرتا تھا، آپ لوگ تو کر نہیں پا رہے۔ یہی اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مدد بھی نہیں کرنا اور لوگوں کو 2 نمبر کہنا ہے۔ کیا کمال کام آپ نے رمضان میں کیا ہے، کیا کمال کام رمضان میں کیا ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں کہ کیا کمال کام آپ نے رمضان میں کیا ہے۔ ایک شخص کی بے بسی کا آپ نے مذاق اڑایا، لوگوں کو آپ نے سنا دی۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ہدایت دے، بس بچیے گا پروردگار کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے کہ آپ کسی کی ٹانگیں نہیں دیکھ رہے کہ اس کی ٹانگیں ہلاتے رہی ہیں اور آپ نے کہہ دیا جی 2 نمبر آدمی آیا ہے۔ بھائی بڑی عظمت ہے آپ کی جو آپ نے یہ بات کی، بڑی ہمت چاہیے ایسی بات کہنے کے لیے۔ اور ان مہینوں میں جب اگر کوئی غلط بھی ہو تب بھی میں تو آپ کو مولا علی کی مثال دیتا ہوں، لوگ ان کے سامنے روزانہ وہ غلام آزاد کرنے کا ان کو شوق تھا اور ان کو ترغیب تھی، وہ دلاتے تھے لوگوں کو غلام آزاد کرنے کے لیے، لوگ روز تیار ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اے علی، یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور آپ پھر بھی ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو مولا علی نے کہا خدا کے لیے دھوکہ دیتے ہیں نہ مجھ کو، اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تو میں وہ دھوکہ بھی قبول کر لوں گا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آپ رمضان میں کیا بات کر رہے ہیں، رمضان المبارک میں کون سی گفتگو آپ کر رہے ہیں۔ شہباز صاحب ایسی باتوں کو تو جواب ہی نہیں دینا چاہیے۔ دکھ ہوتا ہے مجھے، اپنے لوگوں پر دکھ ہوتا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اور ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا کہہ دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے ہم کہاں کہہ رہے ہیں، کس کے دل کو کیا تکلیف پہنچ۔ ٹانگ اس وقت سب دیکھ رہے ہیں، جو یہاں موجود ہے ایٹ لیسٹ وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو ایسی تو نہیں بلایا ہے۔ عامر صاحب، میں آپ کے علاوہ اس وقت جو میرا کزن ہے جس نے یہ کال کی، صرف میں اسے ایک جواب یہ دوں گا، وہ جواب ایک شعر کی صورت میں دیتا ہوں راہیل صاحب آپ کو۔ گرتے ہیں سے سواری اکثر میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ نہیں، اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ وہ آئے یہ کہہ کر تھے کہ میں ڈونیشن دینا چاہتا ہوں، تو 2 نمبر کون ہوا؟ آپ کال یہ کہہ کر آئے کہ میں ڈونیشن دینا چاہتا ہوں اور آنے کے بعد آپ نے ایک شخص کی غربت کا، اس کی بے بسی کا، اس کی تکلیف کا مداوع کرنے کے بجائے آپ نے اس کا مذاق اڑایا، تو 2 نمبر آپ ہیں جناب، جو بھی تھے آپ۔ میں 2 نمبر ہوتا تو شاید میڈیا کے سامنے ایسے نہیں بیٹھا ہوتا۔ نہیں آپ دل نہیں چھوڑ رہے کرے یار، مجھے دنیا میں لوگ ہزاروں باتیں کہتے ہیں، میں رونا شروع کر دوں، مجھے پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا؟ اچھا شہباز بھائی، مجھے پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہتے ہیں، تو یہ تو مجھے پتہ ہے نا، لوگ دیتے ہیں مجھے گالیاں اور ملتی ہیں مجھے رسول کی جالیاں، تو فرق ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ بات ہی کچھ نہیں ہے، چھوڑ دو اس بات کو، ان چیزوں کو چھوڑو، یہ کام ہی ہے لوگوں کا کہنا، یہ لوگوں کا کام ہی کہنا ہے۔ اگر یہ نہیں کہیں گے تو ہمارے اعمال کا وزن کیسے بڑھے گا؟ انہیں کہنے دو، خدا مخالفوں کی عمر دراز کرے کہ یہ ہمیں گالیاں دیں، تبھی ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ شاید گناہ ایسے ہیں جو معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ لوگ گالیاں نہ دیں، تو آپ بھی سلامت رہیں۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ رمضان میں آپ نے ایسی بات کی، بس مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اس مہینے کا آپ خیال کریں کہ جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا عمل، مفتی صاحب بیٹھے، بڑھ جاتا ہے، تو اسی طرح غیبت کا، برائی کا، کسی کے بارے میں غلط بات سوچنے کا، بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا مجھے بتائیے گا مفتی صاحب، بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟
بے شک ہمارے نبی صلی اللہ